اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ سورہ مومن آیات 64 سے 66۔ پچھلی آیات مبارکہ میں رب تعالی کا تعارف پیش کیا گیا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے رات کو سکون کے لیے اور دن کو روشن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی ناشکری ہے۔ تمہارا رب وہی اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل، بنا دیا ہے، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، قرارا، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں زمین کو بنایا تو اس پر زندگی محال تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں گاڑ کر مخلوقات کے لیے اسے قرار والا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری تصویریں بنائیں، تمہاری صورت گری کی۔ احسن صورکم، پس کیا ہی اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، اپنی صورت کے لحاظ سے بھی سے برتری ہے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی باقی زمینی مخلوقات سے یہ ممتاز ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایسی صورت عطا فرمائی ہے کہ ہر انسان اپنی صورت پر خوش ہے، اور سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ اور اس سے مطلوب یہی ہے کہ انسان صرف شکل کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مادی اور معنوی قوتوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی بڑی ہی خوبصورت مخلوق ہے۔ پھر انسان کو تخلیق کرنے کے بعد وَرَزَقَكُمْ، اور تم کو رزق دیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ میں سے۔ انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کے رزق کا بہترین انتظام فرمایا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تمہیں رزق بھی دیا ہے، اور وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا بھی ہے۔ فتبارک اللہ، پس بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ صرف انسانوں کا جہاں ہی نہیں، یا یہ صرف دنیا ہی نہیں، بلکہ ان گنت جہاں ہیں، اور ہر جہاں کا رب اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اللہ کی ذات بڑی ہی برکتوں والی ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو اس پر بسم اللہ پڑھا جائے۔ اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع کیا جائے گا اس میں برکت اور خیر ہوگی، اور جو بھی کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کر دیا جائے گا وہ خیر و برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ هو الحی، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ ہے۔ مشرکین مکہ جن کی عبادت کر رہے تھے، وہ ہستیاں تو اپنے زمانے میں ہی فوت ہو چکی تھیں، اب ان کی مورتیاں اور مجسمے بنا کر انہیں پوجا جا رہا تھا۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ حی القیوم ہے، اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا ہو، سوائے اسی کے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی
عبادت کے لائق ہے، فادعوہ پس اسی کو پکارو، اللہ ہی زندہ ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، اسی اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ، خالص اطاعت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذی، کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ مشرکین مکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ ہمارے ان معبودوں کو مان لیجئے، ہم اللہ کو مان لیں گے، ایک سال ان کی عبادت کر لی جائے، ایک سال اللہ کی بندگی کر لی جائے، بیچ کی کوئی راہ نکال لی جائے، آپس میں کوئی کمپرومائز کر لیا جائے۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کچھ ڈھیل آپ دیں تو یہ بھی ڈھیل دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ اعلان کروا دیا گیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ لما جاءنی، جب کہ آ چکی ہے میرے پاس، البینات، واضح نشانیاں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہو چکا ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے، اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی جائے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، لرب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب کو پالنے والا ہے۔ اسی مضمون کو سورہ کافرون میں بھی بیان کیا گیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے تو پھر ایسے شخص کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ اور پھر سورہ کے آخر میں یہ اعلان کر دیا گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لہذا تب سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت اختیار کرو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خالص اپنی ہی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ سورہ مومن آیات 67 سے 70۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مستقر بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہیں بہترین صورتوں میں تخلیق کیا، پاکیزہ رزق دیا، بس وہی اللہ کی ذات ہے جو بابرکت ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو پکارو۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح ہدایات آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جاؤں۔ اب مزید فرمایا هو الذی، وہ اللہ ہی ہے جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم پھر یخرجکم طفلا، وہ تم کو وجود میں لاتا ہے ایک بچے کی صورت میں۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو ایک نطفے سے جاری رکھا۔ انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے کہ یہ نطفہ پہلے خون میں تبدیل ہوتا ہے، خون سے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اسی سے پھر انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ثم پھر لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو، بچپنا، پھر لڑکپن، پھر جوانی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی عمر لکھی ہوتی ہے وہ اپنی جوانی تک پہنچتا ہے۔ ثم پھر لتکونوا شیوخا، تم پہنچو بڑھاپے کو، اور یہ انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو طفولہ سے شروع ہوتا ہے اور شیوخہ پہ ختم ہوتا ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، مَن يُتَوَفَّى، جو وفات پا جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے ہی، یعنی اپنے بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی۔ کچھ لوگوں کی زندگی صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی انہیں زندگی ملتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنیا میں آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کچھ بچپن میں، کچھ لڑکپن میں، کچھ نوجوانی اور جوانی میں۔ جس کی جتنی عمر ہے وہ یہاں اس دنیا میں گزارتا ہے، اور جن کی عمر بڑی ہوتی ہے وہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم پہنچ سکو اپنے مقرر وقت کو، اپنی مقرر مدت کو۔ ہر انسان کے لیے ایک مدت متعین ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت فرشتہ اس کی عمر لکھ دیتا ہے۔ اس نے دنیا میں کتنا عرصہ جینا ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم لوگ، تعقلون، سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرصت دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے۔ والذی، مزید اللہ کا تعارف، اللہ وہی ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ فَإِذَا قَضَى، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امراً، کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا، پس یقیناً، یقول لہو، وہ کہتا ہے اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے متعلق۔ یہ لوگ شامت زدہ لوگ ہیں جن کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ کی واضح آیات ہیں، واضح احکامات ہیں، ان کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا یہ اس میں کٹ حجتیاں کرتے ہیں، اسے تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ان کا بغیر علم کے ہوتا ہے۔ انا یصرفون، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں، کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ ان آیتوں کو پڑھتے، اس پر ایمان لاتے، پر انہیں اس مقصد سے ہی پھیر دیا گیا ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلا دیا ہے کتاب کو، یہ کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ یہ ان کا جرم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، اور جس چیز کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اس کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں۔ نہ یہ قرآن مجید کی بات ماننے کو تیار ہیں، نہ یہ رسول کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ جو رسولوں کی بنیادی تعلیمات ہیں اس سے بھی یہ اعراض کرنے والے ہیں۔ انہیں جب بات سمجھائی جاتی ہے، آخرت سے ڈرایا جاتا ہے،
تو یہ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان جائیں گے کہ روز قیامت جب انہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، عین الیقین حاصل ہو جائے گا، محشر کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں تو یہ انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، ایسی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب روز قیامت یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی، پھر انہیں علم ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر پختہ ایمان نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔